اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت انسان کی حالت، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ بتایا گیا سورت اور صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے یا ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، عاملۃ، محنت کرنے والے، اس کا مطلب ہے محنت کر کر کے ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے بہت محنت کی ہوگی، لیکن محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور اس محنت کے آثار ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہوں گے ذلت اور رسوائی کی صورت میں۔ یہ اتنی کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں انسان کے دل پر اس طرح ضبط ہو اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ جو دونوں قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یہ اتنی سوچنے اور سمجھنے والی اور اتنی الارمنگ آیات ہیں یہ کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ ایویں ہی اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہمیں کوئی ایسے کہتا ہے تو ہم اس کام سے رک جاتے ہیں، ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو عقل مندی نہیں سمجھا جاتا، بندہ وہ کام کرتا جائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی کچھ لوگ بے فائدہ اپنے آپ کو تھکا کے آئے ہوں گے، یہ نہیں کہ عیش و آرام کرتے کرتے اچانک ان کے اوپر وہ قیامت آ گئی، نہیں، فرمایا انہوں نے محنتیں بڑی کی ہوں گی، کوششیں بڑی کی ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو بس کھپایا ہی ہوگا، اپنے آپ کو بس تھکایا ہی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نا سعی لا حاصل، ایسی انہوں نے سعی کی کوششیں اور ایسی جدوجہد کی ہوگی جو لا حاصل ہوگی، جس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت سے مفسرین، بہت سے اسکالر جو ہیں وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب لیتے ہیں ایسے لوگ جیسے عیسائی راہب ہیں جو دنیا داری چھوڑ دیتے ہیں، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف کلیساؤں کے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر جو پنڈت ہیں مندروں کے، ان کے بارے میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ میٹریلسٹک لائف انہوں نے چھوڑ دی ہوتی ہے اور وہاں پر بس وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے یہودیوں کے جو ارباب ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دنیاوی چیزوں کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف وہ نہیں آئے، اپنی ڈیزائرز کو انہوں نے ختم کیا اور عبادات میں لگے رہے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کی رونقوں کو، رعنائیوں کو، اٹریکشنز کو چھوڑا انہوں نے، اور چھوڑ کے وہ صرف عبادت میں لگ گئے، لیکن وہ ان کی عبادت سے یہ لا حاصل تھی، بلکہ محنت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہوا تھا۔ تو یہ تو مفسرین یہ مراد لیتے ہیں اس سے، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا گروہ، مسلمانوں کا جو گروہ ہے، اس میں بھی ایک گروہ ایسا ہوگا کہ انہوں نے نیکیاں تو کی ہوں گی لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، جس کی ریزن یہ ہوگی کہ ان کی نیکیوں پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوگی، جس کو کہ شرع میں بدعت کہا جاتا ہے۔ وہ کام انہوں نے کیے ہوں گے جو خود سے ہی انہوں نے نیکی بنا لیے ہوں گے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگنے کی وجہ سے ان کے وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حدیثات میں ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گروہ میرے پاس ایسا لایا جائے گا، حوض کوثر پر ایک گروہ میرے پاس ایسا آئے گا، میرے صحابہ کا یا میرے امتیوں کا، میرے جاننے والوں کا آئے گا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا، لیکن میرے دین میں نئی چیزیں ایجاد انہوں نے کی ہوں گی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخن کہہ کر ان سے اعلان برات کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہوں نے میرے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، احادیث کی کتاب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو وہ سمجھ کے کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جب ہم 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں تو پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں ہم لمبی قرات کر سکتے ہیں، اور آخری جو رکعتیں ہیں اس میں صرف ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم نیکی سمجھتے ہوئے دوسری رکعتوں میں بھی لمبی لمبی تلاوت کرتے چلے جائیں گے تو وہ ایک ہماری ایسی محنت ہوگی جس سے ہم اپنی نیکی ضائع کر رہے ہوں گے، ہم اپنی نیکی اس سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے اعمال ایسے ہمارے دین میں ایجاد ہو چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے، تو سایہ لا حاصل سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم محنت کرتے رہیں، ہم باتیں کرتے رہیں اور پھر قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہو، عاملۃ ناصبہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کی کوشش ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا اتنی محنت کرنے والے وہ لوگ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کی منتظر ہے، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، تسقا ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ کھولتا ہوا پانی، عین چشمہ، آنیہ کھولتے ہوئے پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، لیسا نہیں، لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ضریع، ضریع کے علاوہ ان کے لیے اور کچھ کھانا نہیں ہوگا۔ ضریع کہتے ہیں ایک اور دوسری جگہ پہ کانٹے دار درخت، زرکوم بھی جس کو کہا گیا، تو وہ کیسا کھانا ہوگا، لا یسمنو، نہ وہ ان کو موٹا کرے گا، نہ ان کو کوئی جسمانی طاقت دے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی انہیں بڑی بھوک اور پیاس لگے گی، اتنی بھوک اور اتنی پیاس کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی پی جائیں گے اور زرکوم بھی کھا لیں گے۔ زرکوم کہتے ہیں زہریلا ایک کانٹے دار درخت ہوگا، تو لیکن اور کہتے ہیں پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر اس کے قریب اپنا چہرہ لے کر جائیں گے تو ان کی جلد جو ہے وہ پگھل کر اس پانی کے اندر چلی جائے گی، ان کے ہونٹ لٹک کر پیٹ تک آ جائیں گے، اتنا وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور نہ اس سے ان کی پیاس مٹے گی اور نہ ہی یہ کھانا کھانے سے ان کی بھوک ختم ہوگی۔ معاذ اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، داؤد، ترمذی کے اندر ایک باب موجود ہے جس کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت کی نعمت مشکات المصابیح میں سمجھتی ہوں ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے صحاح ستہ کا، یعنی حدیث کی جو 7 کتابیں ہیں ان سب کا جو وہ شارٹلی یا ہم کہیں اختصار کے ساتھ وہ مشکات کے اندر موجود ہیں۔ مشکات میں ہر باب کے آگے 3 پورشن کی ہیں، جیسے کتاب الایمان ہے ایمان کے بارے میں، یا کتاب العلم ہے تو اس کے 3 چیپٹر ہیں، ایک
فصل اول، فصل ثانی اور فصل ثالث، یعنی 3 آگے اس کے باب بنائے ہیں۔ فصل اول جو ہے اس کے اندر بالکل اتھینٹک احادیث ہوتی ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو صحیح ہے ان سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جو باب ثانی ہے اس کے اندر کچھ اس سے کم درجے کی حدیثیں ہوں گی، اور جو باب ثالث ہے، تیسرا چیپٹر جو ہے، اس کے اندر کچھ ضعیف حدیثیں بھی موجود ہوتی ہیں اور کچھ صحیح حدیثیں ہیں، کچھ حسن ہے، اس طرح سے۔ تو یہ بڑی اچھی بک ہے۔ تو اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آئی تھنک ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ وہ چیزیں مطلب جو انسانی نفس پر ناگوار گزرتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا ناگوار گزرتا ہے، سردیوں میں وضو کرنا ناگوار گزرتا ہے، ہرڈلس ہے نا، ہرڈلس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے، رکاوٹیں ہیں۔ جنت ہے تو بڑی نعمتوں والی، بڑی خوبصورت۔ حضرت جبرائیل کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یا اللہ یہ تو نے کمال جنت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہرڈل سے ڈھانپا، اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا کہ ان ہرڈلس کو جو کراس کر کے آئے گا، حرام چیزوں سے بچ کے آئے گا، اپنی خواہشات کو دبا کے، ان نفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس تو جب برائی کی طرف بلاتا ہے تو اس نفس کو کنٹرول کیا، تزکیہ نفس کیا۔ مطلب ہرڈلس یہی ہے نا، گرمی میں نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی بڑی چادریں لی، اپنے آپ کو ڈھانپا اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے حرام چیزوں سے اجتناب کیا، اپنے حلال رزق کمانے کی کوشش کی، گرمی کے اندر روزے رکھے، سردی کے اندر راتوں کو عبادت کی، اور ہر معاملے میں نفس کو روکے رکھا، خواہشات کی پیروی نہیں کی، بلگیرٹیز کے اندر، لہو و لعب کے اندر، بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو ڈھانپ دیا تو حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی اس جنت میں آ سکتا ہے۔ یعنی یہ حضرت جبرائیل کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں آنا، جنت جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی، جتنی اس کے اندر نعمتیں ہیں، اس تک پہنچنا بھی اتنا ہی مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں آ سکے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کے ساتھ، دنیا میں جو غلط کام ہیں جو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل دیکھ کے تو اللہ کہنے لگے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی اس سے بچ سکے گا۔ جو جن چیزوں سے بچ کے جنت میں جانا ہے، اور وہ اتنی اٹریکٹیو چیزیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے جہنم اپنی طرف کھینچے گی لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کوئی اس سے بچنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرے ایسے بندے ہوں گے جو جنت کے میرے وعدوں پر یقین کریں گے، میں ان کو وعدے دلاؤں گا جنت کے، اور وہ میرے وعدوں پر یقین کریں گے، اور وہ پھر اس جنت کی طرف